اس پروگرام کے آخری کڑی عزیزم محمد حذیفہ سلمہ کو میں آواز دیتا ہوں کہ تشریف لائیں اور عظمت صحابہ کے عنوان پر ایک مختصر سی تقریر پیش فرمائیں۔ اسلام کی عظمت کے منارے ہیں صحابہ۔ کسی شاعر نے کہا ہے اسلام کی عظمت کے منارے ہیں صحابہ، اگر چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ، ہم اس شوق سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے بھی پیارے ہیں صحابہ۔ عزیزم محمد حذیفہ سلمہ تشریف لائیں اور عظمت صحابہ کے عنوان پر اپنی تقریر پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم۔ الہی دے مجھے طرز تکلم، میری آواز کو تو روشنی دے۔ الہی دے مجھے طرز تکلم، میری آواز کو تو روشنی دے۔ مجھے افکار سالی کر عطا، میری تحریر کو تو روشنی دے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ معزز سامعین، آج کے اس باوقار جلسہ میں ان اصحاب خیر کا تذکرہ ہوگا جن کے بارے میں اللہ جل جلالہ وعمن والہ نے ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو تقوی کے لیے خالص کر دیا، ان کے لیے مغفرت کا اعلان اور اجر عظیم ہے۔ نیز سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی بھی اقتدا کرو گے راستہ پا جاؤ گے۔ محترم حضرات، صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے جس کو رب کائنات نے درسگاہ نبوت کے لیے منتخب فرمایا اور ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا معلم بنایا اور کتاب ہدایت قرآن پاک عطا فرمائی۔ علام الغیوب نے خود ان کا امتحان لیا۔ خداوند قدوس نے انعام میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مزدہ سنایا۔ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ دین کے ستون ہیں۔ صحابہ کنتم خیر امت کے بلا واسطہ مخاطب ہے۔ صحابہ پاک باز ہے، ان کے قلوب تقوی طہارت سے لبریز ہے۔ قرآن پاک میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی ہے۔ کہیں فرمایا اولئک هم المفلحون، کہیں فرمایا اولئک هم الصادقون، کہیں فرمایا اولئک هم الراشدون، کہیں فرمایا اولئک هم الفائزون۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو، اور صحابہ کرام کی ایک پاؤں کے برابر بھی نہیں۔ اللہ اکبر، ملت اسلامیہ کے جیالو، صحابہ واجب الاحترام ہے، ان کا تذکرہ اچھائی کے ساتھ کرنا لازم اور ضروری ہے۔ یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے دین اسلام کے لیے زندگی وقف کر دی تھی۔ یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے آفتاب ہدایت سے بلا واسطہ نور حاصل کیا تھا۔ یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے ہمیشہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دی تھی۔ یہ وہ صحابہ ہے جنہیں خوف خدا کا سرمایہ حاصل تھا۔ یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے گھر بار چھوڑ کر رضائے حق کو اپنی زندگی بنائی۔ یہ وہ صحابہ ہے جو حق کو صداقت کا مجسم نمونہ تھے۔ یہ وہ صحابہ ہے جو سربکف مجاہد تھے۔ یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر
صدائے جہاد پر لبیک کہا۔ یہ وہ صحابہ ہے جن کی ناش کو فرشتوں نے غسل دیا۔ یہ وہ صحابہ ہے جو موت سے نہیں بلکہ موت ان سے ڈرتی تھی۔ یہ وہ صحابہ ہے جنہیں سمندر نے راستہ دیا۔ یہ وہ صحابہ ہے جنہیں شیر نے سواری دی۔ بے شک بے شک بے شک۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں صحابہ کی برائی کرنے والوں سے، عرب کے تپتے ہوئے صحرا اور چلچلاتی دھوپ میں ظلم و ستم کس نے برداشت کیا؟ صحابہ نے۔ اسلام کی خاطر قربانی کس نے دی؟ صحابہ نے۔ گردنیں کس نے کٹائی؟ صحابہ نے۔ راہ خدا میں مال و دولت کس نے لٹائے؟ صحابہ نے۔ عورتوں کو بیوہ، بچوں کو یتیم کس نے کیا؟ صحابہ نے۔ جانوں کا نذرانہ کس نے پیش کیا؟ صحابہ نے۔ اسلام کی خاطر قربانی کس نے دی؟ صحابہ نے۔ اسلام کو پروان کس نے چڑھایا؟ صحابہ نے۔ حق و صداقت کا پرچم کس نے لہرایا؟ صحابہ نے۔ کفر و شرک کا گلا کس نے گھونٹا؟ صحابہ نے۔ باطل کے جھنڈے کس نے گرائے؟ صحابہ نے۔ پیٹ پر پتھر کس نے باندھے؟ صحابہ نے۔ فاقوں پر فاقہ کس نے کیا؟ صحابہ نے۔ مشکاہ شریف کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے بعد ان کو اعتراضات کا نشانہ مت بنانا۔ جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کے بنا پر ان سے محبت کرے گا، اور جس نے ان کو دکھ دیا اس نے مجھ کو دکھ دیا، اور جس نے مجھ کو دکھ دیا اس نے اللہ کو ستایا، اور جس نے اللہ کو ستایا قریب اللہ تعالیٰ اس کو عذاب میں گرفتار کرے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حیرت کا مقام ہے کہ دنیا کی سب سے مقدس کتاب قرآن پاک تو کنتم خیر امت اخرجت للناس کا کر ان کو خیر امت کا لقب سے نواز رہا ہے۔ قرآن پاک تو وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا کا کر ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ اور سند دے رہا ہے۔ قرآن پاک تو وَقُلْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کا کر ان کو جہنم سے دور کر رہا ہے، مگر ہم ہیں کہ ان کے پیروں کے دھول بھی نہیں۔ صحابہ پر تنقید کرتے ہیں، صحابہ کی برائی بیان کرتے ہیں۔ خداوند قدوس کے امتحان کے بعد، اس کی رضامندی اور خوشنودی کے بعد صحابہ پر تنقید کرنا بدبختی نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ ہم کیا ہے؟ ہماری حقیقت ہی کیا ہے؟ کچھ پتہ نہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، غیر کی آنکھوں کا دن کا آتا ہے تجھ کو نظر، دیکھ اپنی آنکھ کا غافل ذرا شائستر بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ برکتیں عطا فرمائے۔